مریض کو شریعت میں روزہ ترک کرنے کے سلسلے میں رخصت دی گئی ہے۔ مریض کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بیمار شخص روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، اس میں اس قدر استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اس صورت میں روزہ ترک کرنے کی گنجائش نہیں بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مشقت سے روزہ رکھ تو سکتا ہے لیکن نقصان کا کافی اندیشہ اور امکان موجود ہے، تو اس صورت میں اسے اختیار ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور اس سلسلے میں تمام جمہور علماء کا یہی قول ہے۔ چنانچہ تفسیر قرطبی میں ہے وقال جمہور من العلماء اذا كان به مرض يؤلمه او يؤذيه او يخاف تماديه او يخاف تزيده صح له الفطر۔ مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا اسے تکلیف اور مشقت کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، ان سب صورتوں میں بیمار شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ مشقت کے ساتھ روزہ رکھ تو سکتا ہے لیکن اس کی جان جانے کا، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ نہیں ہے تو اسے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے سلسلے میں اختیار رہے گا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اگر ڈاکٹروں نے روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیا اور وہ روزہ رکھا لیکن روزے میں اسے مشقت اور تکلیف ہونے لگی، تو ایسے شخص کے لیے روزہ توڑنے کی بھی اجازت ہے، چونکہ ہر شخص کی بیماری کب بڑھ جائے، کب اسے زیادہ مشقت اور تکلیف کا سبب بن جائے، ایک مرتبہ کسی ڈاکٹر کے مشورے سے بیماری اس کے تابع نہیں رہتی ہے۔ بعض مرتبہ ڈاکٹر نے اجازت دے دی، روزہ رکھ لیا گیا، اچانک بیماری بڑھ گئی تو اس صورت میں روزہ توڑنا پڑتا ہے۔ تو صرف ڈاکٹروں کے کہنے پر رخصت موقوف نہیں ہوگی، اس بارے میں ہر بیمار اپنے تعلق سے اپنے دین اور اپنی صحت دونوں کا خیال رکھتے ہوئے بہتر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹروں سے مشورہ بھی ہو اور بیماری کی حالت جیسے بڑھتی اور گھٹتی ہو تو اس صورت کے لحاظ سے بھی اپنی طبیعت کا بھی خیال رکھے، اور ڈاکٹروں کو بھی یہی ہدایت ہے کہ اگر کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہو، بیماری بہت زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو ان کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے روزہ چھوڑنے یا زیادہ طبیعت خراب ہو جانے پر روزہ توڑ دینے کی بھی انہیں مشورہ دینے میں کوئی تکلف نہ ہو۔ اسی طرح اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے کسی کا عضو فوت ہو جانے کا، تلف ہو جانے کا اندیشہ موجود ہو تو بھی روزہ توڑنے کی اجازت ہے اور روزہ توڑنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کی جان چلے جانے یا اس کے کسی عضو کے تلف ہو جانے، اسے نقصان پہنچ جانے کی صورت میں جو مشقت ہوتی ہے یہ زیادہ بڑی مشقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو رخصت دی ہے۔ جب سفر کی وجہ سے مسافر کو روزے کی رخصت مل رہی ہے جبکہ سفر میں مشقت ہونا یقینی نہیں ہے اور مرض میں مشقت ہونا غالب درجے میں ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے سفر میں رخصت دی، مرض میں رخصت دی ہے، اور مرض کی رخصت سفر کی رخصت سے زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے اندیشے کے لحاظ سے، تو اس اعتبار سے آدمی کو اجازت ہے کہ بیماری جب بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، کسی عضو کے جان کے جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس صورت میں اسے روزہ چھوڑنے یا روزہ توڑنے کی بھی اجازت رہے گی۔ چنانچہ اس رخصت کے لحاظ سے بعض مریض مثلا شوگر کا کوئی مریض ہو، اگر کوئی شخص ڈائبٹیز کا سخت مریض ہے یا بہت زیادہ بڑھاپے میں اسے اس مرض کا شکار ہونا پڑا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو، تو مریض کے بارے میں اطباء نے بھی یہی کہہ دیا ہو کہ روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، آپ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے دے تو اس کی قضا کر لی جائے،
اور اگر ڈاکٹروں نے یہ بتلا دیا کہ اب مرض مستقل رہے گا، عمر بھی زیادہ ہے اور شوگر لیول بھی زیادہ ہے اور روزہ رکھنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، آگے بھی طبیعت کے بحال ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہو، تو ایسے شخص کے لیے روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، بلکہ روزہ ترک کر دینا چاہیے، اور بعد میں صحت نہ ملے، خدا نہ کرے، تو روزے کے بدلے فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ روزے کا ویسے بھی شوگر کو کنٹرول کرنے میں کافی اہم کردار ہے۔ روزے کی وجہ سے شوگر کے مریض کو کافی راحت اور بیماری میں کافی صحت کی اور اتار چڑھاؤ کا جو سسٹم ہے شوگر کا، اسے کنٹرول کرنے میں بھی کافی تعاون ملتا ہے، لیکن بہر صورت آدمی کی جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے اگر شوگر کے مریض کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے روزہ رکھنے سے تو روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، بعد میں جب صحت بحال ہو تو روزے کی قضا کر لے۔ اگر بیماری ایسی ہو کہ ماہر اطباء نے اب شوگر واپس کنٹرول آنے کی کوئی امکانات نہ بتائے ہوں تو اپنے روزوں کے بدلے فدیہ ادا کر دے۔